بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم بادشاہ ہیں جنہوں نے 33 سال تک دنیا میں حکومت کی۔ وہ نہ صرف ایک بہادر جرنیل تھے بلکہ دین اسلام کے سچے عاشق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بھی تھے۔ ان کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت کی حدود وسیع ہوئیں، بت شکن مہمات کے ذریعے دین اسلام کا پرچم بلند ہوا اور غزنی علمی اور تہذیبی مرکز کے طور پر جانے لگا۔ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں میں سلطان محمود غزنوی کا نام بھی نمایاں ہے۔ دنیا کا بڑا بادشاہ سب سے پہلے چنگیز خان تھا اور دوسرے نمبر پر محمود غزنوی تھا، تیسرے نمبر پر سکندر اعظم یونانی تھا اور چوتھے نمبر پر تیمور لنگ تھا۔ یعنی بڑے بادشاہوں میں دوسرے نمبر پر محمود غزنوی رحمہ اللہ کا نام آتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کی وفات سن 410 ہجری میں ہوئی اور آپ کو شہر غزنی یعنی موجودہ جو افغانستان ہے اس میں دفن کیا گیا۔ صدیوں بعد سن 1974 میں غزنی شہر کو ایک شدید زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس زلزلے سے کئی عمارتیں مسمار ہوئیں اور سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کر شکار ہوا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس زلزلے کے اثرات قبر کے نیچے تک پہنچ گئے اور قبر میں شگاف پڑ گیا، یعنی زمین کی تہہ تک اس نے زلزلے نے کافی نیچے تک اس نے ساری زمین کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ مرحوم نے حکم دیا کہ مزار کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ جب کاریگر اور ماہرین قبر کی مرمت کے لیے پہنچے تو انہیں قبر کو مکمل طور پر کھولنا پڑا کیونکہ دراڑیں نیچے تک چلی گئی تھی۔ جب قبر کھولی گئی تو سب کے دل دھڑکنے لگے۔ 1000 سال پہلے دفن ہونے والی قبر کھولنے پر جو منظر سامنے آیا وہ سب دیکھنے والوں کو حیرانگی میں ڈال گیا، ورنہ حیرت میں سارے ڈوب گئے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ تابوت کی لکڑی جو کہ صدیوں پرانی تھی وہ بالکل صحیح سالم موجود تھی، بالکل صاف پڑی تھی۔ عام طور پر لکڑی چند سالوں میں گل سڑ جاتی ہے، لیکن یہاں وہ ایسے موجود تھی جیسے ابھی بالکل تیار کر کے ابھی تابوت کو اندر رکھا گیا ہو۔ جب تابوت کو کھولنے کا حکم دیا گیا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر تابوت کھولا، لیکن جیسے ہی تابوت کا ڈھکنا اٹھا تو حیرانگی کا منظر یہ ہوا کہ وہ شخص جو تھا وہ فوراً بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا، یعنی اس سے یہ منظر دیکھا ہی نہ گیا، وہ نیچے گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ سلطان محمود غزنوی کی میت کا کرشمہ یہ تھا کہ لوگوں نے جب جھک کر تابوت کے اندر دیکھا تو آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ 1000 سال گزر جانے کے باوجود سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ ایسے تابوت میں لیٹے ہوئے تھے جیسے ابھی کل ہی دفن کیے گئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کا سیدھا ہاتھ سینے پر تھا، آرام سے رکھا ہوا تھا، بایاں ہاتھ جسم کے متوازی بالکل سیدھا رکھا ہوا تھا، چہرہ نور سے منور اور پرسکون تھا، چہرے سے نور کی جو شعائیں تھیں وہ پھوٹ پھوٹ کر باہر نکل رہی تھی، جسم کے اعضاء بالکل نرم اور سلامت تھے جیسے کسی زندہ انسان کے ہوتے ہیں کہ بالکل اس میں بننے کے بعد جیسے انسان تابوت بن جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اس طرح سے بالکل نرم اس کا گوشت تھا رہا تھا، سارے اعضاء آرام سے آگے پیچھے ہو جاتے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ خوف اور حیرت سے کانپ اٹھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا زندہ ثبوت تھا کہ اس نے اپنے محبوب بندے کو مٹی کے سپرد کرنے کے باوجود بالکل صحیح سلامت رکھا تھا۔ نہ مٹی نے ان کے جسم کو کچھ کہا اور جسم کو تو دور کی بات، مٹی نے ان کے تابوت کو بھی کچھ نہیں کہا، تابوت بھی بالکل صحیح سلامت تھا۔ تو سلطان محمود غزنوی کی قبر کا یہ واقعہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت دنیا اور آخرت دونوں میں فرماتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور دل کو جھنجھوڑتا ہے کہ اگر ایک بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزاری اور مرنے کے بعد بھی سلامت ہے، تو ہم بھی اگر اپنی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں تو دنیا اور آخرت میں ہم بھی سرخرو ہو سکتے ہیں، جیسے اللہ پاک نے ان لوگوں کو سرخرو کیا تھا۔ تو
قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ نہیں تو مٹی بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑتی نہیں ہے قبر میں جانے کے بعد، جو اللہ کے سچے غلام اور عاشق بن جاتے ہیں دنیا اور حد کے اندر وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی اور اپنا پکا سچا عاشق بنائے اور ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔